آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو؟ کیونکہ عام شہری ہونے کے ناطے ہنگور ایک بہت بڑا مارکا ہمیں دکھائی تو دیکھتا ہے، لیکن ایک پروفیشنل سولجر ہونے کے ناطے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک بڑا واقعہ تھا؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آج کے دن 1971 میں 9 دسمبر کو ہماری فاتح سبمرین ہنگور نے بھارتی شپس جو تھے INS ککری اور کرپان کو نہ صرف ان کو ایک کو نقصان پہنچایا اور دوسرے کو تباہ کر کے اس کو غرق کیا۔ اس کا ایفیکٹ ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اب 1971 میں انڈیا جو تھا وہ ایک اوفینسو پنچ پہ تھا، پاکستان کے اوپر جو ہے اس کا ایک ہولڈ اچھا نظر آ رہا تھا، لیکن اس واقعے نے اس کو ڈیفینسو موڈ پہ شفٹ کر دیا۔ جو اس کے عزائم تھے کہ ہم کراچی کی بندرگاہ پر آئیں، اس کو جو ہٹ کریں، تو ہمیں ہمارے اس ایک ایکشن سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایکشن سے پاکستان نیوی کے وہ اپنے ڈیفینسو فورسز پہ گیا، اور اس نے اپنی جو تمام اپنے اثاثے تھے، ایئر ایسٹس تھے، نیول شپس تھیں، بجائے اس کے کہ وہ آگے ڈپلوائے کرتا، اس نے ہنگور کی تلاش میں نکال دیے، اور وہ اپنے ہوم واٹرز میں جو ہے ہوم واٹرز میں بالکل محصور ہو کر رہ گیا۔ اور ہماری سبمرین کی اس ایونٹ کو میں اس طریقے سے بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جن شپس کو سبمرین نے ڈبویا، ککری کو اور کرپان کو، وہ ایک اینٹی سبمرین شپس تھے۔ ان کا کام یہی تھا کہ سبمرین کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ہٹ کیا جائے، اور ان کو ٹاسک بھی یہی ملا تھا کہ سبمرینس کو ہٹ کریں، ان کو ڈیٹیکٹ کریں۔ تو ہماری ہی سبمرین کا یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے ان کے اینیمی واٹرز میں جا کے نہ صرف ان کو ڈیٹیکٹ کیا، اور جس کو وہ شکار کرنے آئے تھے وہ خود اس سے شکار ہو گئے۔ زبردست۔ اچھا سفیان، اس کے علاوہ 1965 میں بھی ہماری آپ دوست نے کمال کیا تھا، اس پر بھی ذرا ہم چاہیں گے کہ آپ بات کریں۔ الحمدللہ سبمرین کی جو پاکستانی سبمرین کی تاریخ یہی رہی ہے کہ اس نے جنگ میں دشمن کے پانیوں میں گھس کر اس کا مقابلہ کیا ہے، 1965 ہو یا 1971۔ جس طرح 1971 کا بھی ہم نے ڈسکس کیا، تو اسی طرح 65 میں بھی ہماری سبمرین غازی خلیج بنگال کی طرف ان کے اینیمی واٹرز میں گھس کر ان کے ہیوی ٹارگٹس کو ایم لیے بیٹھی تھی، اور اس کا ایک اور اس کو آرڈرز یہ بھی تھے کہ مائننگ وہاں پہ کرنی تھی۔ تو وہ اس کی وجہ سے وہ اپنے انڈین جو شپس ہیں وہ اپنے نہ صرف محصور ہو کر رہ گئے، وہ ان کو جو ہے بالکل بھی چانس نہیں دیا کہ وہ آ کے جو ہے کھلے آسمان میں اپنا مقابلہ کر سکے ہمارے سے۔ بالکل، اور بالکل ہمارا جو اسی مرحلے میں آپریشنل دوارکا جو تھا، جو ہماری شپس نے اس کو جو ہے دوارکا پہ ہٹ کر کے ان کے ریڈار اسٹیشن کو تباہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک رول 65 میں رہا، جس کی وجہ سے 1971 65 دونوں میں اینیمی جو تھا ہمارا اپنے ہی ہوم واٹر میں محصور رہا۔ بالکل بالکل، زبردست بات ہے۔ سب سے پہلے سفیان اپنے بارے میں بتائیں، کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو نیوی کے ساتھ، اور آپ اس اسکواڈ کا حصہ کتنی دیر سے ہیں جو سب میرین اسکواڈ ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نیوی جوائن کی، بچپن سے شوق تھا، اور الحمدللہ 16 ایئرس اینڈ ابو میں سرو کر چکا ہوں پاکستان نیوی میں، اور بالخصوص سبمرین فورس میں 10 ایئرس ہو چکے ہیں مجھے، اور اس میں جو ہے ہر ایک چیز کو جو ہے ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا۔ اچھا، میں بہت کلاسٹروفوبک ہوں، کسی بھی بند جگہ پر مجھے بہت تھوڑا سا بھی عرصہ گزارنا پڑے تو مجھے سفوکیشن ہونے لگتی ہے، لیکن سب میرین میں رہنے والا جو اسکواڈ ہوتا ہے وہ تو ہفتوں جو ہے پانیوں کے نیچے رہتے ہیں، آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اس پریشر کو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک سرفیس پہ رہنا اور ایک انڈر واٹر رہنا بالکل ڈفرینٹ ہے۔ انڈر واٹر سبمرین کے اندر رہنا ان نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر آپ کے انجنز چل رہے ہیں، ایئر کا پریشر آ رہا ہے، ویکیوم بن رہا ہے، کبھی آپ کے کانوں میں پریشر آ رہا ہے، کبھی آپ کے کانوں میں ویکیوم آ رہا ہے، کبھی آپ کو جو ہے وہ گیسز کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی ہیں، گھبراہٹ سی فیل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اسی لیے ہماری جو ریگولر ایکسرسائزز، پروفیشنل ٹریننگ کو ہم بالکل بھی نہیں چھوڑتے۔ پروفیشنل ایکسیلنس کو اچیو کرنے کی ہر وقت ہماری کوشش رہتی ہے، اور ٹریننگ کو فوکس رکھتے ہیں۔ ریگولر ایکسرسائزز ایئر کرافٹس کے ساتھ، شپس کے ساتھ ہوں، اپنے ہی سبمرینس کے ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کمبیٹ ریڈی رکھیں۔ زبردست، یہی جذبہ ہے ہمارے جوانوں کا، اور جس طرح سے ایک عام آدمی کے لیے سوچنا بھی بڑا مشکل ہے، اور آپ ان حالات میں رہتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی نیوی کے لیے جو سب میرین فورس ہے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اور جو پاک بحریہ ہے وہ اس حوالے سے کتنی زیادہ مضبوط ہے؟ بالکل، سبمرین جو ہے کسی بھی نیوی کے لیے بہت
اہم کردار ادا کرتی ہے. جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ ایک آفینسو پنچ ہے, یعنی اس کا کام ہی یہی ہے کہ اینیمی واٹرز میں جا کے ہیوی ٹارگیٹس کو ہٹ کرنا. تو جب بھی اگر کبھی جنگ چھڑتی ہے تو سب سے پہلے اگر نیوی کا اصول ہی مطلب کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی سبمرینس کو سب سے پہلے جو ہے ڈپلوائے کر کے اینیمی واٹرز میں ان کو ہیوی ٹارگیٹس کو جو ہے وہ ٹاسک کیا جائے کہ ان کو ہٹ تو کرنے. ڈپلائمنٹ وار ٹائم میں اور پیس ٹائم میں ڈفرینٹ ہوتی ہے بیسیکلی؟ جی بالکل. وار ٹائم میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے جو ہے وہ سب سے پہلے نیوی میں جو یہی ہے کہ سبمرین فورس, جو ہماری سبمرین پاکستان نیوی کی روایت ہے جو 1971-65 سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ سبمرین جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایریا لیو کرتی ہے اپنا, اور سب سے آخر میں وہ اپنے ایریے میں پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے جب آپ کو انوائرمنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں کنفلکٹ میں, تو پھر آپ اپنی ایریاز کو جو ہے سیف گارڈ بھی کرتے ہیں اور پھر سبمرین کو بھی ڈپلوائے کرتے ہیں تاکہ وہ ہوم واٹرز کو لیو کر کے اینیمی کی طرف شفٹ ہو. تو اسی لیے پھر آپ کو جو ہے وہ وار ٹائم کا سینیریو ہے. پھر اس کے بعد پیس ٹائم میں بھی آپ کو ہر وقت ریڈی رہنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کا سب سے مین بات یہی ہے کہ انڈیٹیکٹڈ رہے. جس طرح الحمدللہ ہماری یہ جو ہے اعزاز حاصل ہے کہ ہماری سبمرین کبھی بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی, اور دشمن کی سبمرینیں جب بھی یہاں پر ڈیٹیکٹ ہو کے واپس گئیں. بالکل. تو یہ جو بردرہڈ کا ایک فنومینا ہے اسپیشلی ہماری فورسز میں, خاص کر جو ہمیں نیوی میں بھی دکھائی دیتا ہے, یہ بڑا شاندار ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی بھائی ایسے ہو جو آپ کے لیے جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہو آپ کے سامنے, آپ کے مخالفین کے سامنے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے بینگ پارٹ آف دا نیوی, اور اتنا عرصہ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان ہونے کے فخر کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ریلیجیس پرسپیکٹیو بھی ہر ایک بندے کا اپنا موجود ہوتا ہے. تو جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں, جب بھی ایک سویلین ہو یا ملٹری پرسنل ہو, جب بھی وہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہو جائے. تو اس لیے جب بھی ہم کسی بھی کام پر ڈپلوائے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تو یہی ایک امید ہوتی ہے, یہی ایک ہمارا وہ ہے کیا کہتے ہیں امید کے ساتھ ساتھ ہمارا ایم ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے اچیو کریں. جو بھی ٹاسک ہمیں ملا ہے, جو بھی مشن ہمیں ملا ہے, اس کو سکسیزفل اللہ کے نام سے شروع کریں اور اسی کے نام پہ ختم کریں. بالکل اسی لیے. اور پھر ایکسپیرینس تو یہی ہے کہ وہاں پر جا کے سبمرین میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اس میں یہی ہے کہ ہمیں وہ جو ہے ریگولر ایکسرسائز ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے اسٹینڈ بائی آپشنس ملتے رہیں, ہم لیسن لرن لیتے رہیں. اس کو جو بھی ہم سے اگر کوئی مشکلات آئی ہیں تو اس میں کیا کاؤنٹر ایکشن لینا ہے, یہ ہماری ریگولر ایکسرسائزز اور ہماری پروفیشنلزم کا ایک زبردست. ان دی اینڈ میں چاہوں گی لیفٹیننٹ کمانڈر سفیان رحمان صاحب آپ کوئی میسج دیں جوانوں کو. جوانوں کو قوم سے تو یہی ڈسکس کہہ سکتا ہوں کہ سبمرین فورس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے پاس ایک جو ہے بالکل ایک انعام ہے. اس کو ہم ایک وسیلہ سمجھیں کہ ہم ایک جو ہے اس کو اعزاز کے طور پہ جو ہے ہم اس کو بالکل پریزرو کر کے رکھتے ہیں, اور اس میں جو ہے بالکل بھی ہم کمپرومائز نہیں کرتے کہ اگر اس میں جو بھی پروفیشنلزم ٹریننگ کے حوالے سے جب کبھی اس کو جو ہے ہمیں کمی پیشی کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ریگولر جو ہے مینٹین کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ٹیکنالوجیز ایز ویل. لیفٹیننٹ کمانڈر سفیان رحمان گفتگو کر رہے تھے, اور آپ نے دیکھا کیسے محفوظ ہاتھوں میں ہم سب لوگ جو اتنا سینہ سپر ہیں اور بالکل تیاری کے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہیں اور سرحدوں پر بھی موجود ہیں. بہت خوشی ہوئی آپ نے ہمیں آج جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا.